خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہے اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا، پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو۔
کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو برباد کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید یا ہم سے دور ہے، فننادی ہم اس کو آوازیں دے کر دور سے بلایا کریں، آواز آئی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کام۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، وہ کمینے اب تو بعد آ جا، قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، قلبے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جنگ اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ایسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया, और लोगों कुरान करीम का 19वां सिपारा उठाओ, रब्बुल आलमीन का अता करदा हौज़े कौसर होगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ फरमा होंगे, 50,000 साल के प्यास से आएंगे, आप अपने रहमत वाले दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, भीड़ करेंगे, रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते डंडे मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आने दो मेरी उम्मती मालूम होते हैं, आने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग आपकी रिहलत फरमा जाने के बाद आपकी हदीस इनके पास मौजूद थी, आपकी अता करदा अमानत कुरान करीम मौजूद था, इन्होंने दोनों ठुकराए, अपने मतलब की जिंदगी गुजारी, रसूमात फैलाई, शिरक फैलाया, बिदात फैलाई, तेरे सहाबा को गालियां दी, तेरे वलियों से बुरा मनाया, गर्दनें काटी अल्लाह वालों की, मुखालिफत की। कुरान करीम में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से की वजह से चेहरा अनवर सुर्ख हो जाएगा, और आप गुस्से में आकर फरमाएंगे, कुरान करीम है, वक़ाल रसूल या रब्बी लक़ौम इत्तख़ज़ू, या रब्बी लक़ौम, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये वो लोग हैं, इन्होंने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, इन्होंने कुरान मजीद का तमस्खुर उड़ाया, इन्होंने तमाशा समझा तेरे कुरान को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे, ये मेरे दुश्मन है। अंदाजा लगाओ ऐसी सूरत में क्या बनेगी, ऐसे हालात में क्या बनेगा, किस तरह पे जिंदगी बसर होगी, कैसे जन्नत में जाएगा, कैसे परवरदिगार आलम का दीदार मिलेगा, कैसे रजा मिलेगी, कैसे रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी तुझे हासिल होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो यकीन में इतनी आगे निकल गई थी कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। हुजूर की आंख के इशारे पे यकीन, आपके फरमान पे यकीन, आपके आमाल पे यकीन। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने, तुम समझते होगे कि सुन्नत सिर्फ नेकियों में, नमाज में सुन्नत मालूम करो, वुजू करने की सुन्नतें मालूम करो, रोजे की सुन्नतें मालूम करो, जुमे नमाज में हुजूर की सुन्नतें मालूम करो। नहीं, सहाबा इकराम उस जगह तमाम उम्र बैठा करते थे जहां पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे। यह है वो इश्क का मकाम। अब चलो इबादत में तो ठीक है, ये भी कोई बात है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे वहां हर सहाबी वहां पेशाब आए ना आए बैठता है। देखने वाले ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जी आप यहां क्यों बैठे? फरमाने लगे इसलिए कि यहां मेरे आका बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि यहां हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब भला ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहां पेशाब? सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करो कि थूकने में क्या सुन्नत है। अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं
कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन की जात उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है, उसका इकराम कर। सहाबा ने थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया, मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब यह भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो, ये कोई इबादत थोड़ी है। मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने, हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था। उर्वा बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं था, उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्न शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्न शोबा जो इसका भतीजा है देख ना सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महज कलमा पढ़ने के जुर्म में, महज अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए, मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए, कुछ भी नहीं बिगड़ता।
बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, बेशक बेशक, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह अकबर। अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कलमा तो बन गए मगर वो ईमान से ना फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसके बाद से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना, थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबतें उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं, मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर ही नीचे पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चचा के साथ चल दिए, मक्के की तरफ जा रहा है। चचा घसीट के ले जा रहा है, मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रोकी कहने लगा, मेरे आका इस बात का
ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا. الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما. پروردگار عالم دو جان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا. الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہیں آپ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو. چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، کولے شولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اور اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا. ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا. خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے. حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے. مصر کے علاقے سے گزرنے لگے. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. واپس دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی. بولتا خبر تینو
ہویا کہ چوڑی بن گئی, پھر وہ اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے, وہ جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں, حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے, دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا, پھر تمیز ہی نہیں رہتی, میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا, اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیغمبر ہوں, میری آبرو ہے. اس نے کہا واہ واہ, بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم, عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے. گرفتار کر کے لے کے چلے, کہنے لگے ظالموں نہ چھیڑو, میں خلیل کی آبرو ہوں, اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں, ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے, تو پرواہ نہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے, نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے, اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں. حضرت سارا علیہ السلام نے جب نیت باندھی, بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا, وہ تڑپنے لگا. تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, توبہ کرتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے, یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا, ابھی پکڑ کے لائے, ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا, حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی, او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے, تو اسے معاف کر دے, تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا, پھر ارادہ کیا برائی کا. حضرت سارا نے پھر نیت باندھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی غرض و غایت یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا, سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے, ایک معصوم بچی ہے, ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی اسے لے آؤ, کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم, نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کر رہا ہے. سن لو, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر, یاد کرو اس بات کو, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں, اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں, حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے, فرمایا ان نسلوں میں, ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا. تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے, یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں.
حضرت حاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی، اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، تو عورت نہیں تو کوئی بلا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے، فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے۔ مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے، قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگار ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی گندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے ادھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔
میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، ماشاءاللہ، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اللہ اللہ، بے شک یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں خیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اللہ اللہ، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، جزاک اللہ، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔
جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی، مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ
السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں، یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے، داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے باز نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر پیغمبر ہے، نبی نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں۔ ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر۔ ماننے والے سے کہا
پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت،
میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ ولا یظلم ربک احدا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا ضمیر ہو ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए, जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आ गई, जलाने वाली उड़ाने वाली आ गई, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, विषम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके? इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा, जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा। मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमले वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर बयान पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।